اقامت دین کے لیے جد و جہد کے لیے پہلے ایمان یقین والا ضروری ہے۔ اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ میں اپنی زندگی کے 45 سال اس میں بسر کر چکا ہوں، بلکہ 50 سال قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، تاکہ ایمان پیدا ہو دلوں کے اندر۔ جماعت قائم ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بہت سے ساتھی ہیں اب جو درس قرآن اسی طریقے سے دے سکتے ہیں جیسے میں دیتا ہوں اور دیتا رہا ہوں، بلکہ بعد مجھ سے بہتر درس دے سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی وہ معروف نہیں لوگوں کے اندر، تو اگر کہیں میرے درس کا اعلان ہو تو لوگ زیادہ آ جائیں گے، ہمارے نوجوان ساتھیوں کے درس کا اعلان ہو تو اتنے لوگ نہیں آئیں گے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن وہ کام ہو رہا ہے، تنظیم بھی قائم ہو چکی ہے، بیعت کی بنیاد پر قائم ہو چکی ہے۔ ہم نے سنت نبوی کو زندہ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم ہے۔ وہ انگریزوں کے لائے ہوئے طریقوں پر ہم نے تنظیم اور جماعت نہیں بنائی ہے۔ اب وہ دعوت آگے کرنا، پھیلانا، آپ اس تنظیم میں شامل ہوں۔ آپ کو یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہاں جو سٹال ہے اس میں بیعت فارم بھی مل جائے گا، اس میں اگر آپ کو واقعی ارادہ کر لیں وہ بیعت فارم پر کر جی تنظیم میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کو کوئی اشکالات ہیں تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، وہاں پر جائیے، ان سے گفتگو کیجیے، ان سے آپ لٹریچر لیجئے، آڈیوز کے ویڈیوز لیجئے، دیکھیے، سوچیے، غور کیجیے، لیکن سیریسلی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہو گئے دنیا میں، تب بھی آخرت میں تو کامیاب ہوں گے۔ اے اللہ میں یہ کام کرتا رہا آخری دم تک، اے اللہ میں نے دنیا میں جائیداد نہیں بنائی، اے اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے تیری کتاب کو پھیلایا ہے، اور میں نے تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت بنائی ہے، اور تیرے رسول کی سنت پر اس کا نظام بیعت کی بنیاد پر رکھا ہے۔ میں کم سے کم اللہ کے ہاں جا کر یہ تو کہہ سکوں گا نا، چاہے ہم قائم کر سکیں یا نہ کر سکیں، اور اگر کر دیں تو کیا کہنے، پاؤ 12 ہیں۔ پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں میں کامیابی ہے۔ ورنہ آخرت کی کامیابی تو کہیں نہیں گئی۔ دنیا میں اگر ہم نہیں کامیاب ہوتے اور اسلامی انقلاب نہیں آتا، اور خدا نہ خواستہ یہ ملک بھی ختم ہو جاتا جس کے آثار اب بہت قوی ہیں، تو بہرحال ہم آخرت کا سوار لیں گے اگر ہم اس کام کے اندر تن من دھن لگاتے رہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نماز اسی لیے ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ نماز جو ہے آپ کو قوت دے گی، اس کام کے لیے جد و جہد کرنے کی طاقت فراہم کرے گی۔ بہرحال یہ پیغام ہے، ہماری دینی ذمہ داریاں کلمہ طیبہ کے حوالے سے، یہ 2 ٹرائنگل کے بیس پر جو کارنرز ہیں، عبادت لا الہ الا اللہ، شہادت محمد رسول اللہ، اور دونوں کی تکمیل ہوتی ہے جا کر اقامت دین پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں آخری سانس تک اس کام میں لگا رہوں۔ ظاہر بات ہے کہ میری زندگی تو اب وہ جو آپ عام طور پر کہتے ہیں شام زندگی، صبح زندگی، وہ شاب زندگی سے آگے گزر کر شب زندگی میں داخل ہو چکا ہوں۔ اب اگلے مہینے میں 73 برس کا ہو جاؤں گا، گویا کہ قبری حساب سے 75 برس کا ہو جاؤں گا۔ بہرحال اللہ نے ابھی تک توفیق دی ہے، اور جب تک جان میں جان ہے اسی کا کام کرنا ہے، اسی کے لیے محنت کرنی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔